طارق کی دعا اندلس کے میدان جنگ میں۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مشکل الفاظ۔ پر اسرار بندے مراد جن کا صحیح پتہ نہ چل سکے، یعنی جن کا نہ وطن معلوم ہو، نہ یہ کہ آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں۔ ذوق خدائی، حکمرانی کا شوق و جذبہ۔ دو نیم دو ٹکڑے، رائی چھوٹا سا دانہ۔ دو عالم مراد ساری کائنات۔ لذت آشنائی، عشق حقیقی کا لطف۔ شہادت، خدا کی راہ میں جان دینا۔ مطلوب و مقصود، اصل غرض اور مطلب۔ مال غنیمت، فوج کا مال جو فاتح فوج کے ہاتھ لگتا ہے۔ کشور کشائی، ملک فتح کرنا۔ ناظرین، آج میں آپ سب کی خدمت میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت نظم طارق کی دعا کو تشریح کے ساتھ لائی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم حوالہ جان لیتے ہیں۔ حوالہ: یہ نظم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بال جبریل سے لی گئی ہے، اور اس نظم کا نام طارق کی دعا ہے۔ طارق سے مراد طارق بن زیاد فاتح اندلس بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کے نام سے آپ واقف ہوں گے ہی، اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو ان کا چھوٹا سا تعارف بتا دیتی ہوں۔ طارق بن زیاد بربری افریقہ کے باشندے اور موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ 711 عیسوی کی بات ہے جب ہسپانیہ کا بادشاہ روڈرک تھا۔ روڈرک کی حکومت کے دوران ہسپانیہ کا حال بہت برا تھا، اسی لیے موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی لیے طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر پہنچا تو اس کے ساتھ 12,000 فوج تھی، اور مد مقابل فوج یعنی روڈرک کی فوج 1,00,000 کے قریب تھی۔ لیکن چونکہ طارق بن زیاد کا مقصد اسلام کی سربلندی تھی، اور یہ مقصد ہی کافی ہے کسی بھی جنگ کو فتح کرنے کے لیے، تو ان کے مقصد اور ان کی ہمت اور جذبے سے انہوں نے 1,00,000 کی فوج کو شکست دے دی۔ تو میرے خیال سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے طارق بن زیاد کے جذبات کو تصور میں لا کر یہ نظم لکھ ڈالی، اور جو کچھ بھی حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس نظم میں، اس کو پڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالباً طارق نے اللہ سے اسی نوعیت کی دعا کی ہوگی جنگ سے پہلے۔ خیر، اس سے پہلے کہ میں تشریح کی طرف بڑھوں، میری آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل یا میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ میرے اس علم اور تجربے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تشریح: ناظرین، اس نظم کی تشریح کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا۔ کچھ مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن آخر کار اللہ کی مدد سے انجام تک پہنچ گئی۔ اس نظم کا موضوع غازی کے حوالے سے ہے۔ اس پوری نظم میں غازی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس نظم کے پہلے لفظ یعنی غازی کو سمجھ لیتے ہیں۔ میرے خیال اور علم کے مطابق غازی اللہ کی راہ میں لڑ کر بچنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو مسلمان اللہ کے لیے جنگ لڑے اور اس میں فتح یاب ہو جائے تو اسے ہم غازی کہیں گے۔ اب اس نظم کے شروع کے اشعار پر نظر ثانی کریں تو علامہ اقبال اس نظم کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو غازی ہیں یہ اللہ کے وہ پراسرار بندے ہیں جن کا راز ہر کسی کے لیے عیاں نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے عین مطابق ہیں، یعنی ان کی سوچ، ان کا کام
ان کا مقصد اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اور پھر پہلے شعر کے اگلے مصرعے کی تو کیا ہی بات، بڑی گہری بات باور کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں غازی کی تعریف نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی بھی پراسرار بندے کی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جو تعریف کے لائق ہے، جس نے یہ ذوق خدائی کا جذبہ ان کے دلوں میں ڈالا، اور بے شک وہی انسان کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ یہاں ایک لفظ ذوق خدائی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے۔ ذوق خدائی کا مطلب ہے حکمرانی کا شوق و جذبہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اقبال نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو، اسی لیے میں اس لفظ کا اصل مفہوم بتانا چاہتی ہوں۔ اصل میں مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کی صفات کو پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکام کو عمل میں لاتے ہیں تو وہ حقیقت میں خدا کے عین مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو اس مفہوم سے علامہ اقبال کی یہ بات ہر لحاظ سے مناسب لگتی ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غازی جب جہاد پر آ جائے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی بھی چیز ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ اگر اس کے سامنے پہاڑ بھی آ جائے تو وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس پہاڑ کے بھی 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ندی ہو، جنگلات ہو، صحرا ہو یا جو بھی، ان کو کوئی روک نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لیں۔ مثال طارق بن زیاد کی فوج کی ہی لے لیں کہ کیسے انہوں نے 1 لاکھ کی فوج کو شکست دے دی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو آگے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں غازی اللہ سے عشق میں اس قدر سرشار ہیں کہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رضا کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، لڑتے ہیں تو اللہ کے لیے، صلح کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اور بے شک عشق الہی میں ایسی لذت ہے جو دونوں جہاں کی خواہشات سے آزاد کر دیتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مومن کا اصل مقصد اور مطلب شہادت کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ نہ مال غنیمت کے غلام ہوتے ہیں اور نہ ہی کشور کشائی کے، یعنی جب وہ جنگ کرتے ہیں تو ان کا مقصد مال کو جمع کرنا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ شان و شوکت عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال نے شہادت لفظ کا استعمال کیا، جس کے معنی آپ سب کو ہی معلوم ہوگا، گواہی کے ہیں۔ شہادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حق کی راہ پر اپنی جان کو بے دریغ قربان کر دے، لیکن یہاں شہادت سے مراد مقصود و مطلوب سچائی، ایمانداری کی گواہی ہے۔ البتہ شہادت کی آخری حد یہ ہے کہ حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی جائے۔ اگر آپ اس نظم کے باقی شعر کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے اس علم سے کیا سیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی نقطہ رہ گیا جو آپ جانتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیں کمنٹ کر کے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اسی لیے علم حاصل کرتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔